سے پہلے ہم بات کریں گے محترم نصیر حبیب صاحب سے، جو کہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی نصیر حبیب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں بڑا اچھا آپ نے کیا ہے پروگرام۔ میں ابھی جو ربنسن صاحب بات کر رہے تھے، میں اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ انہوں نے مختلف چیلنجز جو جواب آیا تھا، فرنگی محل کا نام لیا، دیوبند کا نام لیا، پھر حضرت صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا، بڑے سینئر پروفیسر ہیں۔ میں ایک بات صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت صاحب کا رسپانس تھا وہ کس طرح ڈیفرنٹ تھا، اور جو چیلنج کی نوعیت تھی وہ کیا نوعیت تھی چیلنج کی۔ سوال یہ تھا کہ ہر کلچر کا رشتہ ہوتا ہے، ماں بعد الطبیعتی رشتہ ہوتا ہے۔ ہمارے کلچر کا رشتہ خدا سے استوار تھا، جس کا پہلا نمونہ ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں، جب فرشتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت جب حضرت صاحب مبعوث ہوئے ہیں، اس وقت سب سے بڑی قیامت جو ٹوٹی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا رابطہ کٹ گیا تھا، اور کسی کا اس بات پر یقین نہیں تھا کہ الہام بھی ہوتا ہے اور خدا سے رابطہ ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ کلام شرط مکالمہ مخاطبہ بخشتا ہے، اس پہ کسی کا یقین نہیں تھا۔ تو یہ جو بات کہی ہے غالب نے، نامہ بر تو ہی بتا، تو نے تو دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ نامے جن کے جواب آتے ہیں، وہ کچھ ایسے نہیں کہا تھا اس نے، وہ ایک آواز تھی بیک گراؤنڈ میں۔ تو جب بابا فرید نے وہ جو صحرا میں کہا تھا میرا یار گیا تے ول نہ آیا، پتہ نہ دسیا خط نہ پایا، تو ایسے نہیں کہا تھا۔ اور جب غالب نے مجوسی کے عالم میں کہا تھا کہ ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگے ناگہانی اور ہے، تو ایسے نہیں کہا تھا۔ ان چیزوں کا جواب تھے حضرت صاحب کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہ وہ علامت تھے کہ نہیں کلچر زندہ ہے، ابھی خدا زندہ ہے، اور جواب دینے کے لیے باہر آئے وہ۔ اور اس طرح انہوں نے مقابلہ کیا ہے ان کا کہ وہ جو لیفرائی جو تھا وہ 1900 میں لاہور میں چیلنج دیتا تھا کہ زندہ نبی کون ہے، میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ اور اس جماعت کے سب سے بڑے معاند جو تھے ثناء اللہ امرتسری صاحب، انہوں نے کہا تھا اگر زندہ نبی سے کا مقابلہ کرنا ہے اس موضوع پہ تو وہ حضرت مرزا غلام احمد کریں گے۔ تو جب آپ نے گرفت کی تھی تو وہ دوڑا تھا، پھر شملے کی طرف واپس نہیں آیا تھا۔ میں یہ عرض کروں گا کہ پنجاب کا جو اتنی بڑی ان کی خدمت ہے، انہیں ابوالکلام آزاد نے فتح نصیب جرنیل کہا تھا، وہ ایسے نہیں کہا تھا۔ بات یہ ہے ایک پنجاب کا کردار ہوا کرتا تھا جو مغل بادشاہ اکبر کے ساتھ جو ہے وہ نبرد آزما ہوا تھا، تو وہ اپنی ماں سے کہتا تھا کہ دیکھو میرے جو ہے میری چالیں جو شیروں کی طرح ہے۔ میں مغلوں کے خطاب کرتے ہوئے کہتا تھا میں بن کیوں نہ دیا رانیاں دیا کابل دے ول ٹور، میں پورا دلی دے کنگرے پاجڑ پا دیا تخت لاہور۔ وہ تو یہ بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت صاحب نے یہ کیا تھا، بن لے سارے پادری تے دیتے یورپ ول ٹور۔ ان کے سامنے مقابلے کے لیے پھر کوئی نہیں سامنے آیا۔ تو جو حضرت صاحب کا یہ جو تھا یہ چیلنج سب سے یونیک ہے۔ انہوں نے مابعد الطبیعتی رشتہ دوبارہ دریافت کیا ہے۔ وہ جو سائنس کا ایک دور تھا اور جو تعبیریں تفسیریں تشریحیں ہو رہی تھی سائنس کے مطابق، فرشتے کا انکار ہو رہا تھا، دعا کا انکار ہو رہا تھا، آپ نے اس مقام سے، جس مقام سے وہ میڈیکل سائنس کہہ رہی تھی نتھنگ کین بی ڈن فار عبد الکریم، اس مقام سے اٹھ کے کہا تھا اے میرے فلسیوں ذرا زورے دعا دیکھو تم۔ وہ ایمان ان کا بحال کیا تھا۔ جب ایمان بحال ہو جائے تو باقی چیزیں دنیا جو ہے وہ قدموں میں پڑی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا تھا آسمان پہ رشتہ ٹھیک کرو، زمین خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور آج تک ان کے لفظ۔ بہت بہت شکریہ نصیر حبیب صاحب، جزاک اللہ، آپ کی کنٹریبیوشن کا بہت اچھی لگی، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔